وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، عشرہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں احکامات دیے گئے، ان میں سے ایک حکم قربانی کا ہے، اور قربانی کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق تھا. ایک تو اس وجہ سے بھی کہ وہ آپ کے جد امجد تھے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا، ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا نبیوں میں سے کوئی خاص دوست ہوتا ہے، اور میرے وہ خاص دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ دو جملوں میں آ جاتا ہے. ان کی پوری زندگی کے حالات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، تقریباً 63 مقامات پر قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے. ان کا خلاصہ اگر نکالیں تو وہ دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پر یقین، اور دوسرا اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان کر دینا. اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھنا. اللہ کے حکم کے مقابل اگر عزیز و اقارب آئے تو عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کر لی، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑا. سگے والد نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرو، تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ والد نے کہا بتوں کی پوجا نہیں کرو گے تو تمہیں رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا. آگے سے ادب سے کہا سلام علیک، لیکن میں یہ چیز جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بالآخر ہجرت کرنا پڑے، سارے رشتہ دار سب کو چھوڑنا پڑا، اور اللہ کی الوہیت کی خاطر آگ میں چھلانگ لگانی پڑی. یعنی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. پہلے اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دینی، پھر اپنی جان کی قربانی دی، پھر 85 سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کے اولاد مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو بڑھاپے کا سہارا، ابھی دودھ پیتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں نہ گھاس اگتی ہے، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند، وہاں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ. یعنی شام کا سرسبز علاقہ جہاں پھلوں کی بہتات اور ٹھنڈے چشمے پانی کے، وہاں سے چھوڑ کر ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ کہ جہاں پانی تک نہیں ملتا، کوئی پتہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے حکم کے آگے اپنے سب سے محبوب چیز اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے.
پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب وہاں چھوڑ کر جانے لگے مکہ مکرمہ میں، یعنی جہاں اس وقت قریب قریب کوئی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بالکل پہاڑ، اور پہاڑ بھی کالے کہ دن کو بھی وہاں خوف آئے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے آگے سے عرض کیا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے بڑا عجیب جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج کا مسلمان اللہ کا حکم کے آگے تعویلیں پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولوں گا تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، سودی معاملات نہیں کرتا تو میرا کام نہیں چلے گا، کاروبار میں ترقی نہیں آئے گی۔ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک عورت ایسی جگہ جہاں موت دکھائی دے رہی ہے اور پاس خوراک بھی محدود سا ذخیرہ، پانی کا محدود سا ذخیرہ، پتہ ہے کہ یہاں، اور پھر بالکل بیابان ہے، پہاڑ ہیں، خطرناک قسم کے جانور بھی وہاں ہوتے، یہاں موت آئے گی، موت سامنے ہے، لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور آج ہم اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں مانتے، ہم صرف اس وقت مانتے ہیں جب اس میں ہمیں اپنا نفع دکھائی دے رہا ہو، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں مانتے، یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ ہر چیز سے مقدم اللہ کا حکم، اور اللہ کے حکم میں زندگی ہے، اللہ کے رسول کے حکم ماننے میں زندگی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر، حکم پر لبیک کہو، اس چیز کی طرف جس کی طرف وہ تمہیں بلا رہے ہیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم میں وہ ماننے میں خیر ہی خیر ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کے وہ نہیں مانتے ان کو مردہ کہا گیا، کافروں کو مردہ قرار دیا گیا۔ تو بیان ہی اسی طریقے سے جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مان رہا ان کی مثال مردوں کی ہے۔ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہماری زندگیوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم نکل چکے ہیں۔ ہم دیکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں ہم مردہ ہیں۔ اب چاہے کروڑ مردے رکھے ہوں تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زندگیوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو لاگو کیا تھا تو 60 آدمی 60,000 کو شکست دیتے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں سب کو شکست دی۔ آپ کہیں گے وہ تو صحابہ کا دور تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کروایا، وہ لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے انہوں نے پوری دنیا کفر اور ان کے ایجنٹوں کو ابھی تازہ شکست دی۔ پوری دنیا کفر جو ہے افغانستان پر چڑھ دوڑی تھی، خود ہمارے اپنے سب ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ہفتوں کی مار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم آسمان سے زمین پر رینگنے والی چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کروائی جن کے یعنی کہ ان کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں ڈالر انعام رکھا ہوا تھا۔ اپنے پرائے ان کو ایسے تلاش کرتے پھرتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا انعام مل جائے۔ پوری دنیا کفر ایک طرف تھی اور نام کے مسلمان کہلانے والے حکمران بھی ان کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ذلیل کیا۔ تو جو آدمی اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی زندگی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ آج ہماری ذلت سب کے سامنے ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا ہر آدمی پریشان ہے۔ تو یہ قربانی کے یہ دن جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ پہلا سبق جو ہمیں یہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دو۔ پھر وہی بیٹا جب 13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم
ملتا ہے کہ اب جاؤ اس کو ذبح کر دو، میرے نام پہ قربان کر دو، حکم بھی خواب میں دیا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں تجھے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب 12-13 سال کا بچہ ہے تو اس کی تربیت، اس کا بھی آپ اندازہ کریں، اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اس کا آپ اندازہ کریں۔ کہنے لگے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار اور اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار، ہم سے تو اپنی جو ہے وہ شکل و صورت ان جیسی بنائی نہیں جاتی، ہم اپنی خواہش کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جان و مال کی کیا قربانی دیں گے؟ سب سے ہلکی چیز وہ خواہش ہے۔ اب جو آدمی داڑھی منڈوا رہا ہے تو بھلا اس کو اس میں کیا انعام مل رہا ہے، کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اس کی بنا پر جو داڑھی منڈوا کر وہ اس کو چلو کوئی دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، سمجھ میں آئے کہ اس کی خاطر وہ یہ کام کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجوسی آیا، آپ نے دیکھا داڑھی منڈی ہوئی، آپ نے فرمایا یہ تم نے شکل کیوں اختیار کی؟ اس نے کہا کہ ہمارے دین میں ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارا دین تو یہ حکم دیتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ اور ایک اور شخص آیا جو کہ قاصد بن کر آیا تھا، حضور نے اعراض کیا، حضور نے فرمایا یہ شکل کیوں اختیار کی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے، چونکہ وہ اپنے بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی منڈواؤ۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو گویا کہ داڑھی بڑھانا یہ رب کا حکم ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک داڑھی کا رکھنا بھی، داڑھی بڑھانا۔ تو آج کا مسلمان تو اپنی شکل و صورت سے، ویسے تو حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن حضور کی شکل و صورت سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار عملی طور پر کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ ہر وقت انسان گناہ کی حالت میں ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، جس وقت اس نے زنا کیا اس وقت گناہ کی حالت میں، زنا سے فارغ ہوا تو گناہ کی حالت ختم ہو گئی۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے تو جس وقت کھا رہا ہے، سودی معاملہ کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن داڑھی مڈی ہوئی تو ہر وقت نماز میں ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، بیت اللہ میں ہے تو گناہ کی حالت میں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور داڑھی کو پھر پورا رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں تو یہ بھی گناہ میں ویسے ہی برابر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم لوگ اپنی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے، اخترت النار علی العار، کہ ابو طالب کو آخری وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین کی کہ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، تو کہنے لگے کہ میں نے آگ کو آر پر ترجیح دی۔ لوگ کیا کہیں گے، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، میں آگ میں جانا ترجیح اختیار کرتا ہوں۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اخترت النار علی العار، آگ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حالانکہ دن میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا ہم سے اتنا اظہار کروایا تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب صرف فرض نمازوں میں اگر ہم دیکھیں تو 90 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں ہم زبان سے، اور صرف اذان میں 5 نمازوں میں 30 دفعہ اللہ اکبر سنتے ہیں، اقامت میں 30 دفعہ اللہ اکبر سنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز ختم ہے، دنیا کا ہر نفع جو ہے اللہ کے حکم کے آگے ہیچ ہے۔ اب تکبیرات تشریق کہنی ہے، اونچی آواز سے ہر مرد کو حکم دیا گیا کہنے کا۔ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے۔ لیکن ہم زبان سے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی خواہش کو، اپنی جذبات کو، اپنی برادری کو، اپنے معاملات میں ہم نے جو ہے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟
کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک نیک آدمی بیٹھا ہوا اونچی آواز سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری کیوں مانگوں، اونچی اونچی بار بار اس کو رٹ رہا۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے کہ یہ تو کافر ہے، کفریہ بات کہہ رہا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہنے لگا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری کیوں مانگوں۔ کہنے لگا ایسے کیوں، کس کو کہہ رہے تھے مخاطب کر کے؟ کہنے لگا کہ میں اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میرا نفس ایک گناہ پر مجھے ابھار رہا تھا کہ یہ گناہ کرو، تو میں اپنے نفس کو کہہ رہا تھا جب میں تمہارا بندہ ہی نہیں ہوں، تو میرا خدا نہیں، تو میں تیری کیوں مانگوں۔ اب ہم نے اپنا خدا جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ نام کے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام کے صرف اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو ہماری ذاتی طور پر ہمیں کو اچھا لگتا ہے، جس میں ہماری تھوڑی سی بھی آنچ آتی ہے ہمارے کسی جو مقصود ہے اس پر، یا ہمارا جو ہے اس میں تھوڑا سا بھی ہمیں مالی طور پر کوئی تھوڑا سا نقصان دکھائی دیتا ہے بظاہری طور پر، تو ہم جو ہے فوراً جو ہے وہ اسلام ایک طرف اور ہم ایک طرف۔ تو یہ قربانی کے دن یہ ہمیں سب سے بڑا جو سبق دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں، اللہ کو سب سے بڑا مانیں، اللہ کے حکموں کو سب سے بڑا مانیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں، گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے کہ ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں، اللہ اور اللہ کے حکم کے سامنے بس بالکل ڈھیر ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا جہاں وہ تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، جب وہاں ذبح کرنے لگے وہاں جو الفاظ ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور منہ کے بل ان کو لٹا دیا، تو ہم نے کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان سے جس چیز کی قربانی مانگی گی انہوں نے دی، ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی جان کی قربانی نہیں مانگی، نہ ہم سے اولاد کی قربانی مانگی، ہم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے ان قربانیوں سے بچایا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی قربانی ہیں، خواہشات کی قربانی ہیں، تو ان کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی بندہ یا عورت نیک عمل کرے، مومن ہو اور نیک عمل کرے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں، حیات جاودانی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہو تو دیکھ لیں کہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کی قبروں پہ آج چلے جائیں آج تو وہاں کتنی رونق ہے۔ وہ الگ بات ہے کچھ غلط کام ہو رہے ہیں وہاں، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے سجدے بھی کرتے ہیں جو غلط ہے، ایصال ثواب کے لیے بھی لوگ ان کے لیے کرتے ہیں۔ اور کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر دیکھیں تو ویران پڑی ہوئی، پتہ ہی نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ قریب زمانے کا بادشاہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں قبر ہے۔ جو 1000 سال پہلے اللہ کا بندہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر کا سارے کو پتہ ہے کہاں، اور لوگ وہاں حاضری اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و متاع، یہ دنیاوی عہدہ اور منصب حاصل ہو جانے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس بات میں اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ کی نماز مدرسہ میں انشاءاللہ 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اور دوسرا 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ روزہ اس کے لیے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اور ویسے بھی ان ایام کا روزہ، ہر روزہ جو ہے وہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ہے۔ تو کوشش کر کے اس حکم پر عمل کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔